اردو شاعری میں جہاں مرزا غالب کو سب سے بڑا شاعر مانا جاتا ہے، وہیں ایک ایسا شاعر بھی گزرا ہے جس نے اس عظیم شاعر کو چیلنج کیا۔ ایک ایسا شاعر جس کی خودداری اور انا نے اسے اپنے دور کے بڑے شعراء کے مقابل لا کھڑا کیا۔ یہ تھے یاس یگانہ چنگیزی، جنہیں دنیا غالب شکن کے نام سے جانتی ہے۔ ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ شاید یگانہ غالب کے دور میں موجود تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ غالب کا انتقال 1869 میں ہوا، جبکہ یگانہ 1884 میں پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ وہ غالب کے ہم عصر نہیں تھے، بلکہ غالب کے انتقال کے تقریباً 15 سال بعد پیدا ہوئے۔ انہوں نے غالب کی شخصیت سے نہیں بلکہ ان کی شاعری کی اندھی تقلید اور اس دور کے لکھنوی لب و لہجے سے جنگ لڑی۔ یگانہ کا کہنا تھا کہ غالب کی شاعری میں فارسی کا بوجھ بہت زیادہ ہے اور ان کے پرستاروں نے انہیں حد سے زیادہ سر چڑھا رکھا ہے۔ انہوں نے غالب کے کلام پر کڑی تنقید کی اور خود کو غالب شکن قرار دیا۔ وہ غالب کے استعاروں اور تراکیب کو مصنوعی سمجھتے تھے۔ انہوں نے غالب کے اعتراضات پر مبنی ایک رسالہ غالب شکن بھی نکالا، جس نے پورے ہندوستان کے ادبی حلقوں میں آگ لگا دی۔ یگانہ کی زندگی تضادات کا مجموعہ تھی۔ پٹنہ سے لکھنؤ ہجرت کی، لیکن لکھنؤ کے روایتی شعراء سے ان کی کبھی نہ بنی۔ ان کی بے باکانہ تنقید نے دشمنوں کی فوج کھڑی کر دی تھی۔ وہ کسی کے سامنے جھکنے کو تیار نہ تھے، جس کی وجہ سے وہ معاشی تنگ دستی اور سماجی بائیکاٹ کا شکار ہوئے۔ یگانہ کی تعداد شاعری اور خوش الہانی غضب کی تھی، اور یہ خوبیاں لکھنؤ والوں کو کھلنے لگیں، اور پھر یگانہ کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں۔ اس دشمنی کی انتہا تب ہوئی جب انہوں نے ایسی رباعیاں لکھیں جو مذہبی خیالات رکھنے والوں کے جذبات کے خلاف تھیں، جس کے نتیجے میں ایسی فضا پیدا ہوئی کہ ان کے مخالفین انہیں لکھنؤ کی گلیوں میں گھسیٹ لائے۔ چہرے پر سیاہی ملی گئی، جوتوں کا ہار پہنایا گیا اور ان کو گدھے پر بٹھا کر لکھنؤ کی گلیوں میں ان کا جلوس نکالا گیا۔ لکھنؤ کے معاشرے میں یگانہ کو پذیرائی اس لیے نہ مل سکی کہ وہ سوچ کے خلاف تھے جس کے تحت کوئی زبان و ادب اور علم کو اپنی جاگیر سمجھنے لگے۔ یگانہ کی شاعری کی داستان ایک ایسے شاعر کی داستان ہے جو لکھنؤ کی گھسی پٹی شاعری کو رد کر کے اردو زبان و ادب کو نئے لہجے سے آشنا کرتا ہے۔ لکھنؤ میں یگانہ کے مخالفین روایتی شاعری کے حد درجہ پرستار تھے، ایسی شاعری جس میں نہ ندرت خیال تھی اور نہ زبان کا ذائقہ۔ وہ داغ اور مصحفی کے پیروی میں مصروف تھے۔ یگانہ کو لکھنؤ میں کیوں مسترد کیا گیا؟ مجنو گورکھپوری کہتے ہیں، لکھنؤ کے لوگوں میں اتنا ظرف نہیں تھا کہ وہ باہر کے بڑے سے بڑے شاعر کو لکھنؤ کے چھوٹے سے چھوٹے شاعر کے مقابلے میں کوئی بلند مقام دے سکیں۔ اہل لکھنؤ غالب کے دلدادہ تھے۔ یاس یگانہ لکھنؤ کے شعراء کی مخالفت میں غالب کی مخالفت پر اتر آئے، جس سے غالب کا تو کیا جاتا، یاس یگانہ کی شاعری کو بہت نقصان ہوا۔ معاشی نقصان اس سے الگ تھا۔ اودھ اخبار میں وہ 60 روپے ماہوار پہ ملازم تھے، انہیں نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے۔ یگانہ کی زندگی مالی تنگ دستی میں بسر ہوئی۔ ان کی وفات 4 فروری 1956 میں ہوئی۔ یاس یگانہ کو ان کی موت کے بعد بھی بخشا نہ گیا۔ تجہیز و تکفین میں رخنہ اندازی کی گئی، غسال کو غسل دینے سے روک دیا گیا، حتیٰ کہ قبر کے لیے زمین دینے سے بھی منع کیا گیا۔ یہ فتویٰ بھی جاری کیا گیا کہ یگانہ کے جنازے میں شرکت کرنا جائز نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یگانہ کے جنازے میں کل 11 افراد شریک ہوئے۔ غالب کی مخالفت کے باوجود ان کی خوبیوں کے معترف بھی تھے۔ ایک رباعی میں فرماتے ہیں، 2 دیوانے ہیں علی کے طالب، 2 دیوانے ہیں علی کے طالب، جہاں ایک ہے گو جدا ہے غالب، مذہب میں، شاعری میں، قومیت میں، غالب ہیں یگانہ اور یگانہ غالب۔ دین اسلام کی بقا کے لیے ان کا یہ شعر تو بے مثال ہے۔ ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، آج کیا جانے کربلا کیا ہے۔ اہل لکھنؤ کے سلوک پہ فرماتے ہیں، مزار یاس پہ کرتے ہیں شکر کے سجدے، مزار یاس پہ کرتے ہیں شکر کے سجدے، دعائے خیر تو کیا اہل لکھنؤ کرتے۔ یاس یگانہ کو اپنے یگانہ روزگار ہونے کا احساس تھا۔ فرماتے ہیں، کلام یاس سے دنیا میں ایک آگ لگی،
کلام یاس سے دنیا میں ایک آگ لگی، یہ کون حضرت آتش کا ہم زباں نکلا۔ اور پھر فرماتے ہیں خود پرستی کیجئے یا حق پرستی کیجئے، خود پرستی کیجئے یا حق پرستی کیجئے، آہ کس دن کے لیے نا حق پرستی کیجئے۔ یاس یگانہ بڑے بڑوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایک کتاب کسی شاعر اور ادیب کے نام کے بجائے چنگیز خان کے نام سے منسوب کی تھی۔ یاس یگانہ اردو کو ایک نیا آہنگ دینے والے شاعر ہیں۔ ان کا مقام یہ ہے کہ آج انہیں غزل کا باغی اور انا کا شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ یگانہ نے کہا تھا سب تیرے سوا لائق تعظیم ہے اے میں، ایک بو ہے جس کے آگے سر نہیں جھک سکتا۔ یگانہ غالب کو ان کے ادبی مقام سے تو نہ گرا سکے، لیکن اردو شاعری کو ایسی انفرادیت دے گئے جو ہمیشہ قائم رہے گی۔ لکھنؤ میں آتش کے بعد یگانہ ہی سب سے نمایاں شاعر ہیں۔ غالب کی مخالفت کے بارے میں یاس یگانہ چنگیزی فرماتے ہیں، یہ کس نے آپ کو بہکا دیا کہ میں غالب کا مخالف ہوں؟ وہ یقیناً بہت بڑا شاعر ہے صاحب، غالب کی صحیح قدر و منزلت مجھ سے زیادہ کون سمجھے گا؟ مجھے غصہ اس بات پر آتا ہے کہ لوگ اس کے جائز مقام سے زیادہ اسے دینا چاہتے ہیں، اور پھر یہ ستم ہے کہ یہ بھی وہ لوگ نہیں جو اس کا صحیح مقام سمجھتے ہیں، بلکہ وہ جو تقلیداً اسے بڑا سمجھتے ہیں۔ تو صاحب میں مرزا غالب کے خلاف نہیں تھا اور نہ ہوں، لیکن میں اس کی جائز جگہ سے زیادہ اس کے حوالے کرنے پر تیار نہیں۔ یگانہ نے اس مخالفت میں خود کو آتش کا مقلد کہنا شروع کر دیا اور اپنے مجموعہ کلام نشتر یاس کے سر ورق پر اپنے نام سے پہلے خاک پائے آتش لکھا، اور 1 سال بعد جب چراغ سخن شائع ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو آتش پرست کے درجے تک پہنچا دیا۔ اسی بنیاد پر انہوں نے آتش اور غالب کا تقابلی مطالعہ کیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آتش غالب سے بڑے شاعر تھے۔ غالب شکنی کی انتہا وہ رسالہ ہے جو 1934 میں غالب شکن کے نام سے شائع ہوا۔